السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آج کی ویڈیو بسم اللہ شریف کے حوالے سے ہے۔ آج میں آپ کو مختصر سا بسم اللہ شریف کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو اتنی بار پڑھنا ہے جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے آپ پڑھیں گے، اس میں آپ کو کامیابی ملے گی۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارکہ ہے، جس شخص نے کسی کام کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، اچھا کام ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے، جب کام پر پہنچے، کام سٹارٹ کرنے سے پہلے، محنت مزدوری کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد اگر علم حاصل کرتا ہے، اس علم کو پڑھنے سے پہلے، قرآن پڑھنے سے پہلے، یعنی کہ ہر وہ کام جو کام اچھا ہے اس کے شروع کرنے سے پہلے اگر بسم اللہ شریف پڑھی جائے، وہ کام مکمل ہو جاتا ہے، اس کام میں کبھی رکاوٹ نہیں آتی، کیونکہ میں اور آپ جب اللہ تبارک و تعالی کا نام لے کر کہ بسم اللہ، کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کہ اللہ کو یاد کر کے شروع کرتا ہوں، جو بندہ اللہ کو یاد کر کے اپنا کوئی بھی کام شروع کرتا ہے تو جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں، جتنے بھی بد ارواح ہوتی ہیں، جتنے بھی خبیث ہوتے ہیں جو اس کے کام میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، جو اس کے کام کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچنے دے رہے ہوتے، تو ناظرین جب بندہ اللہ کا نام لے کر اس کام کو سٹارٹ کرتا ہے، جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں، جتنے بھی بد ارواح ہوتی ہیں، جتنے بھی خبیث ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کا نام جب پڑھا جاتا ہے تو اللہ کے نام کی یہ تاثیر ہے کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی بھی طاغوتی طاقت نہیں ٹھہرتی، بلکہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ وہ ہے جس نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ زندہ کرنے والا ہے، وہ مارنے والا ہے، تو جب اس کا نام لے کر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم پڑھیں گے تو ہمارا ہر کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ناظرین، اگر کوئی شخص اپنی مراد پانا چاہتا ہے، کوئی شخص اپنی حاجت کو پانا چاہتا ہے، کوئی شخص کامیابی پانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ فلاں کام میری مرضی کے مطابق ہو، فلاں سسٹم جو ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو، تو پھر وہ بسم اللہ کے وظیفے کو کرنا شروع کر دے، بسم اللہ کو پڑھنا شروع کر دے۔ وہ جو بسم اللہ کو پڑھتا جائے گا، بار بار رب کو پکارتا جائے گا، جب رب کو پکار رہا ہوگا، اس کی پکار جب چلتی رہے گی، اس کی زبان میں تاثیر پیدا ہو جائے گی، پھر جب وہ رب کو پکار رہا ہوگا، رب بندے کی طرف جب متوجہ ہوگا تو وہ بندہ وہ جو کام چاہتا ہے اس کا وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ کیونکہ انسان جتنا زیادہ اپنے مالک کو یاد کرتا ہے، ناظرین، انسان جس سے محبت، جس سے پیار، جس سے عشق کرتا ہے، اس کے گیت سب سے زیادہ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار کوئی بات کرنی ہے تو میرے محبوب کی کرو، جس کو میں چاہتا ہوں اس کی کرو، کیونکہ وہ محب جو ہوتا ہے وہ اس کی ہر وقت یہی خواہش ہوتی ہے کہ میرے محبوب کا تذکرہ ہو، میرے محبوب کی باتیں ہوں، میرے یار کی باتیں ہوں، تاکہ میں لطف اندوز ہوں، اسے وہ خوشی ہوتی ہے، اس سے راحت ملتی ہے۔ تو ناظرین،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں اور آپ جب بار 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 پکاریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو کہیں گے، جو پڑھیں گے، جو پڑھتے جائیں گے، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت بارش کی طرح جب ہمارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی تو پھر جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے ناظرین، جب زمین بنجر ہو جاتی ہے، جب زمین خشک ہو جاتی ہے، جب زمین پانی چوس لیتی ہے، پی لیتی ہے، ہر طرف خشکی خشکی ہو جاتی ہے، جس طرح گرمی کے موسم میں بارش نہیں ہو رہی ہوتی، ہر طرف خشکی ہی خشکی ہوتی ہے، تو ناظرین جو ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت برستی ہے، گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، جب ہر طرف خشکی ہی خشکی ہوتی ہے، جو ہی جب بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، جو ہی جب اللہ کی رحمت جب زمین کے اوپر آتی ہے، جب بارش ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد زمین سے سبزہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، زمین کے اوپر جتنی بھی خشکی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، شکر ہے یار بارش ہوئی ہے، یہ سبزہ نکل آیا، اب زمین جو ہے نا وہ تر ہو گئی ہے۔ تو ناظرین جب میرے اور آپ کے خشک بدن کے اوپر، میرے اور آپ کے خشک جسم کے اوپر، میرے اور آپ کے خشک دل کے اوپر جب اللہ کی رحمت برسنا شروع ہوتی ہے، جب اللہ کی رحمت برسے گی بارش کی طرح، جب ہمارے اوپر آ کے برسے گی، جس طرح ہم بارش میں بھیگ جاتے ہیں، جب ہم بارش میں کھڑے ہوتے ہیں، جب ہمارے اوپر جسم پہ بارش برستی ہے، جب پڑتی ہے بارش تو ہمارا جسم بھیگا ہو جاتا ہے، ہم اس میں بھیگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین جب یہ اللہ کی اس طرح رحمت جب میرے اور آپ کے اوپر جب برسے گی، اس میں ہمارے گناہ معاف ہوں گے، اللہ ہمیں صحت دے گا، اللہ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اور جس مقصد کے لیے جب ہم بسم اللہ کو پڑھیں گے اس مقصد میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ سامعین جو بندہ روزانہ ایک تسبیح بسم اللہ شریف کی باقاعدگی کے ساتھ پڑھے، ہر روز پڑھے بسم اللہ شریف کو باقاعدگی کے ساتھ، ایک تسبیح یعنی کہ 100 بار جو بندہ اگر روزانہ پڑھے گا تو اس کا ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں یہ چیز ملے گی کہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہوگی، ہمارے گھر میں ناچاکی ہے تو وہ ختم ہوگی، ہمارے گھر میں اگر برکت نہیں ہے، پیسے میں برکت نہیں ہے تو وہ اس میں برکت ہوگی، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں وہ ختم ہوں گے، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوگی، ہمارے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا، ہمارے گھر میں جو بیماریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ہمارے گھر میں جو مصیبتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اگر کوئی بندہ روزگار کی وجہ سے پریشان ہے اس کے لیے یہ پڑھے گا، اس کا روزگار کھل جائے گا، کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے اس کے لیے پڑھے گا، اس کو نوکری مل جائے گی۔ یہ بسم اللہ شریف کا بڑا ہی پیارا اور مجرب ترین عمل ہے۔ ناظرین یوں تو بہت سارے اعمال ہیں بسم اللہ شریف کے، ایک ویڈیو میں نہیں بتائے جا سکتے، اس کی فضیلت کے اوپر ایک ویڈیو نہیں بنا جا سکتی، کئی ویڈیو درکار ہیں بسم اللہ شریف کی فضیلت کے اوپر، احادیث کی روشنی میں بھی بسم اللہ شریف کی فضیلت ہے، وہ بھی اگر میں بیان کروں تو کئی ویڈیو درکار ہیں، مگر میں اپنے ناظرین کو مختصر جو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ یا بندی 100 بار پڑھے گا، یعنی کہ یہ ہر ایک پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی عام اور خاص بندہ نہیں ہے، تمام مسلمان پڑھ سکتے ہیں، اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اجازت لے، کوئی بھی بات نہیں ہے، بس پڑھیں۔ یا رب کو جب پکاریں گے تو رب آپ کی پکار سنے گا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اب تم میرا ذکر کرتے ہو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، جس طرح ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جاتا ہے تو ہمیں سکون مل جاتا ہے، ہمیں راحت مل جاتی ہے، ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمیں شکر ہے یار اب ہمیں ہر چیز مل گئی ہے۔ تو ناظرین جب ہم اللہ کو منا رہے ہیں، جب اللہ سے ہم پیار کر رہے ہیں نا، جب اللہ 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 کر رہے ہیں، بسم اللہ کو پڑھ رہے ہیں، جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا پھر اللہ ہمیں وہ چیزیں عطا فرما دے گا جو ہم چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرہ۔